الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام آسمان ہدایت کے روشن ستارے تھے۔ جیسا انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ میں بعض انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کو دوسرے بعض انبیاء اکرام پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی بعض کو بعض کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ بعض صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام دیا، اعلیٰ مرتبہ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل اور مناقب زیادہ بیان کیے۔ ان صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ آسمان ہدایت کا روشن ستارہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے کئی پہلو ہیں، ان میں سے آج ایک اہم پہلو پہ ہم گفتگو کریں گے، اور وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے منفرد اعزازات۔ بہت سارے فضائل ایسے ہیں جو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مشترک ہیں، جیسا کہ اولئک هم الراشدون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک هم المفلحون، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اصحابی کالنجوم، اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعد غرضا۔ تو یہ تو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشترک فضائل ہیں، اور بہت سارے صحابہ اکرام کے منفرد اعزازات بھی ہیں، جن میں سب سے زیادہ منفرد اعزازات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا اعزاز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ بالغ مردوں میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے آپ پہ ایمان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے لایا۔ آپ کے بعد دوسرے نمبر پہ ایمان لانے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور تیسرے نمبر پہ ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عورت ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بچے ہیں، اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایمان لانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ سب سے پہلا اعلانیہ خطبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر سے واپس لوٹے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تبلیغ کر رہے ہیں، اور ان کی تبلیغ کی پاداش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند ایک اوباش نوجوان مار رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم ایک ایسے فرد کو مار رہے ہو یا قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، اور اس کا یہ دعویٰ کھوکھلا دعویٰ نہیں ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اپنے اس دعوے کے اوپر اپنے رب کی طرف سے دلائل لے کر آیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اعلانیہ خطبے کے بعد آپ پر ظلم بھی ہوا، آپ پر تشدد بھی ہوا، آپ کو مارا اور پیٹا گیا۔ تو سب سے پہلے ایمان بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے لایا۔ سب سے پہلے اعلانیہ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کے لیے مار بھی کھائی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ جب مکہ میں رہتے ہوئے اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے صحابہ اکرام پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا اور آپ کو مجبوراً ہجرت کرنا پڑی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تمام صحابہ اکرام نے ہجرت کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں اس ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت آئی، اور یہ آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کیا۔ ہجرت کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا اور کافر کسی صورت آپ کو نکلنا نہیں دے رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پہ سلایا، لوگوں کی امانتیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کی۔ اور یہاں پر ایک نکتہ بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کیا کہ تم نے بھی ہجرت کرنی ہے، لیکن لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ امانتیں تم نے لوگوں تک پہنچا کر آنی ہیں۔ یہ امانتیں کن لوگوں کی تھی؟ یہ امانتیں انہی لوگوں کی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، اور جان کے دشمن بن کے آپ کو مارنے کے لیے آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر رہے ہیں کہ صبح کو اٹھ کے ان کی امانتیں ان کو دے دینا، اور اس کے بعد تم نے ہجرت کر لینی۔ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلے گئے، رات کی تاریکی میں جا کر آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، من بالباب، دروازے پر کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آقا حکم دیا ہوتا آپ کا غلام آپ کے دروازے پر حاضر ہو جاتا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو بکر آج آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں، تیاری کریے، چلنا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تیاری کی، کچھ سامان سفر باندھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں چل دیے۔ یہ ہجرت کا سفر ہے، اس کی بہت ساری تفاصیل ہیں، ہم تفاصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن اس سفر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کیا لگا۔ ایک تو سفر مشکل تھا، اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے۔ اس زخمی حالت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پہاڑی راستے پہ اپنے کندھے کے اوپر سوار کیا، اور کندھے پہ سوار کرنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار ثور تک پہنچے، اور غار ثور کے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا۔ پہلے غار ثور کو اندر سے صاف کیا، صاف کرنے کے بعد کچھ کھلے ہوئے سوراخ تھے، ان سوراخوں کو اپنی چادر پھاڑ کر بند کیا، اور ایک سوراخ کھلا ہوا تھا جس سوراخ کے اوپر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلا لیا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار ثور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں 3 راتیں گزاری ہیں، اور یہ 3 راتیں ہیں۔ 3 راتوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا آپ کی گود میں، اور کسی کہنے والے نے کہا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس طرح لگ رہا تھا کأن القرآن یفتح فی الرحل، جس طرح کہ رحل میں قرآن کھلا ہوا ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جی بھر کے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو، اور اسی غار میں ایک بڑا اعزاز آپ کے ہاتھ آیا کہ آپ کی ایڑی پہ ایک سانپ نے ڈنگ مار دیا، ایک ناگ نے ڈس دیا آپ کو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پہ زہر کا اثر ہوا، اور آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے۔
جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا ہوا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتا دیا کہ میری ایڑی پہ سانپ نے ڈس لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی کے اوپر لگایا، سانپ کا ڈسا ہوا زہر ایڑی سے باہر آ گیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو فوری طور پہ افاقہ ہو گیا۔ تو یہ بھی آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ کی ایڑی مبارک پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن لگا ہے، اور لعاب دہن جہاں پر لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی لعاب دہن مختلف جگہوں پہ لگا۔ یہ کڑوے کنویں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا، کڑوا کنواں میٹھا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی لعاب دہن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں غزوہ خیبر کے موقع پہ لگا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا آشوب چشم ختم ہو گئے۔ اور یہی لعاب دہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بیماری میں استعمال کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن غار ثور کی 3 راتوں میں لگا، اور یہی غار ثور کی راتیں ہیں جن کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ سیدہ فرماتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ایک چاندنی رات تھی، آسمان صاف تھا اور ستارے بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہو سکتی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد محترم کا نام لیں گے، تو میں نے فوراً پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے والد محترم کی نیکیاں اتنی نہیں ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تم ابو بکر کی بات کرتی ہو، ابو بکر کی غار کی 3 راتوں کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کرتے تھے کہ ابو بکر میری زندگی کی تمام عبادات ساری نیکیاں لے لو اور اپنی غار کی 3 راتوں کی نیکیاں مجھے دے دو۔ تو حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے اے عمر یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، وہ جسے جو دینا چاہے یہ اسی کی تقسیم، اور اس کی تقسیم پہ میں راضی ہوں۔ اسی سفر ہجرت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے معجزات ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھے۔ سراقہ بن جاسم کے گھوڑے کا زمین میں دھسنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے گواہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن جاسم سے کہا تھا کہ اے سراقہ میں اس وقت کو دیکھ رہا ہوں کہ کسریٰ کے کنگن تمہاری کلائی میں پہنائے جائیں، جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پہنائے گئے سراقہ جب ایمان لے آئے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ ایک منفرد اعزازات ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک بہت بڑا منفرد اعزاز کہ آپ کی صحابیت کو لفظ صحابیت کے ساتھ قرآن مجید میں تذکرہ کیا گیا۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی 10ویں پارے کی آیت ہے إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ غار میں موجود 2 دوست، ثانی اثنین، 2 میں سے کا دوسرا تھا، اس نے جب یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دشمن غار کے دہانے پر پہنچ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسکین دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرائیے نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا اذ یقول لصاحبہ، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت ابو بکر سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرائیے نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضرت ابو بکر کی صحابیت کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ فتاوی عالمگیری میں
اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہندوستان کے تقریباً 1000 کے قریب علماء اکرام نے جو متفقہ فتاوی عالمگیری ترتیب دیا، اس میں لکھا ہے کہ من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اور وہ کافر کیوں ہے؟ اس لیے کہ سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار قرآن کی اس آیت کا انکار ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی زندگی میں امیر حج بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر مکہ مکرمہ روانہ کیا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں حج کا فریضہ ادا کیا، جہاں خطبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود دیا، اور دوسرا حج خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں صحابہ اکرام آئے، جن کی تعداد 1,00,000 تک مختلف روایات میں بتائی جاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور بڑا اعزاز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، مری ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دیجئے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی رقیق القلب، میرے باپ انتہائی نرم دل ہیں، آپ کا مصلی خالی دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ حضرت عمر کو کہہ دیجئے وہ نماز پڑھا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا، سہبارہ کہا، جب تیسری مرتبہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عذر پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ کہے، اور سخت الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اہل ایمان اور اللہ تعالی حضرت ابو بکر کے علاوہ میرے مصلی پہ کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ تب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی، اور یہ آپ کا بڑا اعزاز ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں آپ کے مصلی پہ پڑھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر شروع دن سے دین اسلام کی دعوت کے لیے ایک بہترین داعی کا کردار ادا کرتے رہے، اور آپ کی دعوت پہ جہاں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، 10 مبشرہ میں سے 6 افراد نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پہ ایمان قبول کیا۔ 10 مبشرہ ٹوٹل 10 تعداد ہے، 10 میں ایک سیدنا صدیق اکبر ہیں، 6 لوگ اور ہیں جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پہ ایمان قبول کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور بہت بڑا اعزاز کہ آپ کی 4 پشتیں صحابہ ہیں، آپ کے خاندان کی 4 پشتوں میں صحابیت کے اعزاز موجود ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پہ، اور وہ صحابی رسول بنے۔ ان کے بیٹے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہوئے، آپ کی بیٹی حضرت اسما وہ مسلمان ہوئی اور صحابی ہوئی، اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں اور انہوں نے شرف صحابیت پایا۔ یہ 4 پشتوں میں صحابیت موجود ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں۔ اور اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ اکرام کی متفقہ رائے سے خلیفۃ الرسول منتخب ہوئے۔ خلیفۃ الرسول ہونا آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول موجود ہیں، لیکن خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ خلیفۃ الرسول ہونا آپ کا بہت بڑا اعزاز،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت ہوئی تو اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خلافت کے حوالے سے مشورہ کیا، اور قریب تھا کہ اس معاملے میں اختلاف پڑ جاتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام کے سامنے ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے بعد صحابہ اکرام میں وہ اختلاف جس کی آمد متوقع تھی، سیدنا صدیق اکبر کے خطبے کے بعد تمام کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رجوع کر لی، اور صحابہ اکرام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر یہ کہتے ہوئے بیعت کر لی کہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملات میں آپ کو ہمارا امیر بنایا، ہم اپنے دنیا کے معاملات میں بھی آپ کو امیر بناتے ہیں۔ تو ثقیفہ بنو ساعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ خلیفہ منتخب ہوئے، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، اور متفقہ طور پہ آپ خلیفۃ الرسول منتخب ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 2 سال 4 ماہ تک آپ خلیفہ رہے، اور 2 سال 4 ماہ خلیفہ رہنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی، اور وفات پانے کے بعد بھی آپ کے اعزازات کا سلسلہ جاری رہا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب دنیا سے رحلت ہوئی، آپ نے انتقال کیا، تو انتقال کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت مل گئی۔ روضہ رسول میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین ہوئی، اور قرآن مجید کی آیت منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس پہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کا خمیر جہاں سے اٹھایا جاتا ہے وہیں پہ اس کی تدفین ہوتی ہے۔ اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خمیر کہاں سے اٹھا؟ اس جگہ سے جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جتنی جگہ ہے وہ ساری جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خمیر جنت کے باغوں میں سے اٹھایا گیا، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر اٹھایا گیا، وہیں پہ آپ کی تدفین ہوئی، اور کل قیامت کے دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت ہی سے اٹھایا جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، قیامت کے دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ارشاد ہوگا، اے ابو بکر جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے آپ چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو یہ چند ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اعزازات ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کما حقہ احترام نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔